اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ آج آیت نمبر 6 سے سورہ نازعات کا سبق ہے انشاءاللہ تعالی۔ یوم، اس دن، ترجف ہلا ڈالے گا، ہلا ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ الراجفہ ہلا ڈالنے والا، ٹھیک ہے نا، یہ زلزلے کی بات ہو رہی ہے۔ تتبعها پھر اس کی اتباع کرے گا، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس کے پیچھے آئے گا، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تتبعو اتباع سے ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں اس کے۔ الرادفہ اس کا معنی بھی یہی ہے، ہلا ڈالنے والا، پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دو زلزلوں کی یہاں پر ذکر ہوئے، یاد رکھیں۔ دو زلزلے کون سے ہیں؟ جیسے کہ ہم پیچھے اس عامہ پارے میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک قیامت کا وہ منظر ہوگا جب لوگ زندہ ہوں گے اور ان کے اوپر قیامت برپا ہوگی۔ پہلا سور پھونکا جائے گا اور پھر قیامت برپا ہوگی، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جب لوگ زمین سے نکلیں گے۔ یہی بات اللہ نے سورہ زمر میں بھی فرمائی ہے، اور دو سور کا ذکر کیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور یہی بات سورۃ النمل میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جو 20ویں سپارے کے اینڈ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ النمل میں جو دو سور ہیں ان کی ہم تفسیر پڑھ لیں کہ آخر یہ دو سور کس طریقے سے آئیں گے، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا۔ بنیادی فرق تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دو سور کی بات کری ہے نا، تو وہاں پر ایک ورڈ فرمایا ہے کہ الا من شاء اللہ۔ کیا فرمایا؟ الا من شاء اللہ۔ سورۃ النمل میں بھی یہی ہے کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور سورہ زمر میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سور پھونکے گا اور اس کے بعد سب لوگ مر جائیں گے، فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، قرآن میں دو جگہ یہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس سور کے پھونکنے کے بعد بھی کوئی زندہ بچے گا؟ آسمان، زمین، ہر شخص اس سور سے فنا ہو جائیں گے، لیکن الا من شاء اللہ، یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا۔ اب وہ کون ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں بھی یہی بات فرمائی ہے، هو الذی انزل، قرآن دیجیے گا ذرا، قرآن دیجیے گا۔ هو الذی انزل علیک من آیات محکمات، یہ آیت ہے، آیت نمبر میرا خیال ہے 3 ہے یہ، جی بالکل 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 یہی آیت ہے، شروع کا ورڈ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن وام الکتاب واخر متشابہات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے اندر نازل کی ہیں بہت ساری احکاماتی آیت جو واضح ہیں بالکل، اور کچھ آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے متشابہات بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا پن، مسلمانوں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے اور کافروں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ اتباع کرتے ہیں یا پیچھے لگ جاتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اس چیز میں جو مشابہ ہے۔ اچھا کیوں؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، فتنہ تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں اور تعویل تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ ہی اس کی بہترین تعویل جانتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں ہمیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ یا ہم تفسیر کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن کی آیتوں سے آپ کو شک شبے میں ڈال دیں گے، یہ لکھا ہوا ہے تو اب بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ لکھا ہوا ہے تو اب بتاؤ۔ حالانکہ کچھ مفسرین نے تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام کے تمام انبیاء جو ہوں گے نا وہ اس سے زلزلے سے نہیں مریں گے، ٹھیک ہے،
جیسے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اسی سے قیاس کیا جاتا ہے کہ تمام کے تمام نبی زندہ ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شہداء جو ہے وہ نہیں مریں گے, وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور پرندوں کی شکل میں ہیں اور وہ رزق ان کو دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں حدیث سے وابستہ ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے نہیں مریں گے. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے, یہ بات کہیں نہ کہیں کسی حد تک سمجھ میں آنے والی ہے کہ تمام کی تمام مخلوقات مر جائے گی. زمین و آسمان میں جتنے چرند پرند جتنے جانور ہیں, انسان جن, آسمان پھٹ جائے گا, پہاڑ درخت سب تباہ ہو جائیں گے الا من شاء اللہ. لیکن جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ فرشتے نہیں مریں گے. لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی نہیں مریں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا, اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے گا, اور میں یہ دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مجھ سے پہلے اٹھائے گا, زندہ کرے گا, یا پھر ان کے اوپر موت ہی طاری نہیں کرے گا. یہاں سے پتہ چل گیا کہ کچھ انبیاء اللہ جسے چاہے گا کہ وہ موت طاری ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا, لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم صرف تعویل کر سکتے ہیں, لیکن تعویل بھی اتنی جس میں ہمارا ایمان نہ ڈگمگائے. پکی بات, اتھینٹک بات کوئی نہیں کہہ سکتا, اور کوئی کہے گا کہ بھئی یہ ایسا ہی ہوگا تو بس پھر وہ سمجھ لیں کہ قرآن کے ترجمہ و تفسیر سے ہٹ رہا ہے. یہ بات کہنا یہاں پر ضروری تھا. ٹھیک ہے, اس سے متعلق بہت ساری باتیں شک و شبہ انسان کے ذہن میں آتا ہے. یہ ہیں دو سور اور دو سوروں کی کیفیت زلزلے کے. قلوب ہوئی دل یومئذ اس دن دھڑک رہے واجفہ دھڑک رہے ہوں گے, تیز دھڑک رہے ہوں گے. گھبراہٹ کے مارے دل دھڑکتا ہے انسان کا اور تیز تیز دھڑکتا ہے. تو اس دن, ارے یار میں اس گھڑی کو دیکھ رہا ہوں, کتنا ٹائم ہو گیا, ہو گئے 15 منٹ نہیں, کلاس کو کتنا ٹائم ہو گیا, 10 منٹ سے اوپر ہوگا, 2-3 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. قلوب یومئذ واجفہ, اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے. ابصارها, ان کی آنکھیں, خاشعہ, جھکی ہوئی ہوں گی. خشیت ہوتی ہے نا, اللہ کی خشیت سے انسان کا دل جھک جاتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے تو یہاں پر بھی آنکھیں بالکل جھکی ہوئی ہوں گی. کس چیز کے مارے؟ شرمندگی کے مارے. کیونکہ ہر شخص کو پتا ہوگا میں نے زندگی کیسی گزاری ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جن کے دل اس وقت بھی سکون میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر, کہ اس دن بھی کچھ لوگ پرسکون ہوں گے. اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ تو اللہ کے بڑے ہی نیک بندے ہوں گے, لیکن ہم اس میں سے خالی نہیں ہیں. آپ اللہ سے دل کھول کر دعائیں مانگیں, بڑھ سے بڑھ کر دعائیں مانگیں. آپ اللہ سے دعائیں مانگیں, اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے جنت میں. کوئی یہ نہ سوچے کہ اتنی بڑی دعا ہے, یہ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو یہاں ہیں. نہیں, آپ دعا اللہ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے پر قادر ہے. بڑھ سے بڑھ کر دعائیں مانگیں, جو کچھ مانگ سکتے ہیں آپ مانگیں. دنیا کے لیے بھی مانگیں, بس اس کے اندر خیر کا لفظ لیا ہے. یا اللہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس سے شادی کرنے میں میری خیر کر دے. یا اللہ میں گاڑی لینا چاہتا ہوں, بہت پریشانی ہو رہی ہے, میری گاڑی لینے میں خیر کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو حرام سے بچا کے حلال کے ذریعے گاڑی دلوا دے گا. یا اللہ میں یہ گھر لینا چاہتا ہوں, خیر کے ساتھ مجھے یہ گھر دلوا دے. اور پھر نمازوں کی اور فجر کی تو دیگر ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ تو ہمیں زندگی بھر نمازوں پہ قائم رکھ, توحید پہ قائم رکھ. تو دنیا کی طلب آپ خیر کے ساتھ بھرپور مانگ سکتے ہیں, اور پھر آخرت کی بھی ہر چیز آپ بھرپور مانگیں. اس وقت تو ضرورت ہے زیادہ. اللہ کے عرش کا سایہ مانگیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی شفاعت مانگیں, آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا مانگیں, جنت الفردوس مانگیں. اب سوچے گا کہ بھئی ساری جنت الفردوس مانگیں گے تو سبھی جنت میں چلے جائیں گے کیا؟ اس کا میں جواب دے کر آپ کو اور بات کو ختم کرتا ہوں یہیں پر انشاءاللہ تعالی, کیونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام تر انسان, تمام تر موجودہ وقت میں تقریباً 7 سے 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں اس وقت. لیکن پوری دنیا جب سے قائم ہوئی, اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میدان میں, اور سب اپنی خواہشات کے مطابق بھرپور مانگیں مجھ سے, اللہ سے یعنی کہ,
اور اللہ ان کو ان کی ہر خواہش کے مطابق بھرپور دے دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ تم ایک سوئی لو اور اس کو سمندر میں ڈالو اور اس کو نکالو تو اس سوئی کے ناکے میں کتنا پانی آئے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی سمندر میں۔ بظاہر پھر بھی کچھ کمی آئے گی نا، سمندر ایک مادہ ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہری طور پر کچھ تو کمی آئے گی جو ہمیں پتہ نہیں چل رہی۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا خزانہ ہے بھرا رہے گا، اور ہر شخص کی اس کی خواہش کے مطابق دینے کے بعد بھی۔ تو اللہ سے بھرپور مانگیں، دعا میں تکلف نہ کریں، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بس دنیاوی چیزوں میں خیر مانگیں اور آخرت میں آپ بھرپور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان، ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما دے، ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچا لے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور اپنے جو دیگر صحابہ ہیں ان کے ساتھ ان کا پڑوس نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔